إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. صدق اللہ العلی العظیم. 29واں پارہ ہے اور یہاں سے سورہ دہر شروع ہو رہی ہے. دہر کے لفظ کی معنی ہے زمانہ، اور اس صورت کے اندر زمانے کی کچھ باتیں کہ انسان کیا اکڑ کرتا ہے، کیا تکبر کرتا ہے، اس پر ایسا زمانہ بھی تو آیا تھا کہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. اور اسی صورت کا ایک نام انسان بھی ہے. عرب کے سعودی وغیرہ سے جو قرآن پاک آتے ہیں، ان نسخوں کے اندر یہاں اس کا نام دہر نہیں انسان لکھا ہوتا ہے. اور اسی صورت کا نام امشاج بھی ہے، اسی صورت کا نام حل عطا بھی ہے. خیر مختلف نام ہیں. اور یہ صورت مدنی ہے، جبکہ بعض مفسرین اس کو مکی کہتے ہیں. اس صورت کے اندر 2 رکوع ہیں، 31 آیتیں ہیں اور 240 الفاظ، 1056 حروف ہیں. اور اس صورت کے اندر زیادہ تر قیامت کا تذکرہ ہے، پھر قیامت کے دن پریشانی اور نیک لوگوں کا انجام، برے لوگوں کی رسوائی، اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. پھر آخر میں قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کی نصیحت اس کے متعلق بیان ہے. اس سے پہلے والی صورت تھی سورہ قیامہ، یہ سورہ دہر. سورہ قیامہ کے اندر بھی آپ نے سنا کہ قیامت کا تذکرہ تھا، اس میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اسی کو اتنا وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. جیسے آج کل علماء کرام کسی خاص بات کو زیادہ، ایک بات کو زیادہ بار بار تذکرہ کرتے ہیں. پھر بے دین قسم کے لوگ بولتے ہیں یار یہ کیا ہے، جب بھی جاؤ تو وہی بات ضرور کرتے ہیں، بھائی نماز پڑھو، بھائی نماز پڑھو، بھائی داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، یا پھر دین کے ساتھ جڑے رہو. بھائی ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کو بیان کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. ابھی گزشتہ صورت کے اندر بھی قیامت کا ذکر، اس کے اندر بھی قیامت کا ذکر، اس سے پہلے والی صورت کے اندر بھی قیامت کا ذکر. کیوں؟ اس لیے کہ آپ قیامت کو بھولو نہیں. قیامت بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس کی طرف اس سے غافل نہ رہو، ہر وقت توجہ کرو. کسی بھی ٹائم پر اسی سے اگر غافل ہو گئے تو پھر ہلاک ہو جاؤ گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بے شک آیا ہے انسان کے اوپر ایسا وقت بھی، ایسا زمانہ بھی کہ نہیں تھا یہ انسان کوئی قابل ذکر چیز. ایسا وقت بھی انسان پر گزرا ہے کہ اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا. جیسے پیدائش سے پہلے ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز تھے ہی نہیں. پھر اگر ماں کے پیٹ کے اندر آنے سے پہلے
جو باپ کے پیٹھ میں یا ماں کے سینے میں نطفہ ہوتا ہے، اس وقت میں بھی یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں، گندی چیز ہے، پلی چیز ہے۔ ابھی بیٹا ہو گیا تو ہر ایک بول سکتا ہے میرا بیٹا ہو گیا، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بڑا بااخلاق ہے، بڑا حسین ہے، میری بیٹی ہو گئی، آدمی ذکر کرتا ہے۔ لیکن یہی بچہ، یہی بچی پیدا ہونے سے پہلے جب وہ نطفہ تھے، کوئی ذکر کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کیسے پیارے انداز سے سمجھا رہے ہیں، اے انسان اپنے آپ کو تھوڑا سوچ تو صحیح، تو ہے کیا؟ تجھے کہاں سے کہاں میں لے آیا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک میں نے پیدا کیا ہے انسان کو ملے جلے نطفے سے، ملے جلے نطفے سے میں نے پیدا کیا ہے۔ ملا جلا نطفہ کا کیا مطلب ہے؟ ماں اور باپ کا نطفے کا ملنا۔ صرف باپ کا نطفہ ہو تو بھی بچہ نہیں ہو سکتا، صرف ماں کا ہو تو بھی بچہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، عورت کو بھی نطفہ ہوتا ہے، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نہ ہوتا تو یہ مشابہت کہاں سے آتی؟ اگر نہ ہوتا تو مشابہت کہاں سے آتی؟ بچہ کبھی ماں کی شکل کا، کبھی باپ کی شکل کا۔ ماں کی شکل، ماں جیسی وصف کیسے آتی ہیں؟ بھائی اس کا ہاتھ ماں جیسا ہے، اس کا چہرہ ماں جیسا ہے، اس کی آنکھیں ماں جیسی ہیں اور اس کا ناک ماں جیسا ہے، یہ مشابہت کہاں سے آتی ہے؟ ضرور دونوں کا نطفہ ملتا ہے تو بچہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ اور امشاج کی دوسری معنی، ایک تو معنی ہے ملا جلا، کہ دونوں ملتے ہیں پھر بچہ ہوتا ہے۔ دوسری معنی ہے الٹ پلٹ کرنا، ماں اور باپ کا نطفہ ملا، ماں کے پیٹ کے اندر ایک تھیلی رحم دانی، اسی کے اندر پہنچا، پھر وہاں مشین کی طرح اس کو گھمایا جاتا ہے، وہ گھومتا رہتا ہے، گھومتا الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، ہوتے 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 پھر یہ خون بن جاتا ہے، لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر گھومتا رہتا ہے الٹ پلٹ کر کے، پھر اسی کے اندر نقش بننا شروع ہو جاتے ہیں، انگلیاں بنی، ہاتھ پاؤں بنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں بنایا ہے، نطفوں سے بنایا ہے، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، آزمائش کے لیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے جس کو پیدا کیا ہے وہ کس طرح کی زندگی گزارتا ہے، پھر ہم نے بنایا ہے اس کو سننے والا، دیکھنے والا۔ انسان کو ہم نے بنایا، نطفے سے بنایا، ملے جلے سے بنایا، الٹ پلٹ کیا، اور پھر اسی انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ ابھی کہاں پانی کہاں دیکھنا، کہاں پانی کہاں سننا، یہ اللہ تعالیٰ نے پورے جسم کے اندر ایسی طاقتیں، صلاحیتیں عطا کر دیں کہ انسان پھر ایک خود طاقتور، ایک جاندار بن جاتا ہے، پھر سننا بھی اور بولنا بھی، اور اس طرح سے حرکت کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی خلقت ہے۔ آپ اگر سنتے ہو نا، ہر بندہ ہر ٹائم پر کچھ نہ کچھ سن رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو دیکھنے میں کچھ اللہ کا شکر تو کرو، سننے میں کچھ اللہ کا شکر تو کرو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے بوڑھے ہو گئے، کسی نے بولا کہ بھائی کیا حال ہے، کیا بھائی کیا حال ہے، کیا، وہ کتنی مرتبہ آپ کے سامنے وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، سنانے والا بھی پریشان کہ میں کیسے سمجھاؤں، سننے والا پریشان کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تو کچھ اس کا شکر تو کریں۔ اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں، کوئی نابینا آپ کے ساتھ کھانے کے اندر بیچارہ مل جائے، ابھی بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کھانا ہے، کیا ہے، اسی کو ہاتھ پکڑا کر کے بولا کہ یہ ہے، ابھی وہ اسی سے کھا رہا ہے، دوسرے بہت ساری چیزیں کھا رہے ہیں، اس بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو اللہ کا شکر تو کریں۔ اللہ اکبر۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے رہنمائی کی اسی انسان کی سیدھے راستے کی طرف، پھر کچھ شکر گزار ہیں، کچھ ناشکر ہیں۔ ہم نے پیدا بھی کیا، سننے دیکھنے کی صلاحیتیں بھی دیں، اور اس کو راستہ بھی دکھا دیا کہ یہ قرآن والا راستہ ہے، یہ جنت والا راستہ ہے، یہ اللہ والا راستہ ہے۔ پھر کچھ لوگ شکر گزار ہو کر کے مان لیتے ہیں،
کچھ ناشکرے ہو کر کے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اگر تم شاکر بنے یا کافر بنے، شکر گزار یا ناشکرے، نتیجہ کیا ہوگا؟ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے تیار کیا، بنایا ہے کافروں کے لیے زنجیر، توق اور بھڑکتی آگ۔ جو ناشکرے ہیں، آنکھوں کا شکر نہیں کرتے، سمیع کانوں کا شکر نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، تو پھر تم لائق نہیں ہو کہ تم عزت کے ساتھ رہو۔ کیا انجام ہونا چاہیے؟ زنجیروں میں جکڑے جائیں، اغلالن گردن کے اندر توق ڈالا جائے، ہل بھی نہ سکیں۔ سعیرہ، اسی طرح سے آپ کو جہنم کی بھڑکتی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا ناشکرے کو۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جبکہ ان کے مقابلے میں شکر گزار نیک لوگ پئیں گے ایسے پیالوں سے جن کا مزاج، جن کی ملاوٹ کافور کی ہوگی۔ کافور ملا ہوا پانی، شراب طہور، وہ آپ کو جنت میں پلایا جائے گا۔ کافور کیا ہے؟ عیناً یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، یہ ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے پیارے بندے پیتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں ان کو چلا کر لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک لوگ، شاکر شکر گزار لوگ، یہ ہیں ابرار، نیک لوگ، ابرار نیک لوگ۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کو ایک پیالے ملیں گے، پیالے، اور ان پیالے کے اندر کافور کی ملاوٹ ہوگی، جیسے تم دنیا کے اندر دودھ میں شہد کی ملاوٹ کر دیتے ہو، اسی طرح سے دودھ کے اندر کستوری وغیرہ کی ملاوٹ کرتے ہو، گلاب کی ملاوٹ کرتے ہو، عرق گلاب، تو جنت کے اندر آپ کو اسی نہر کے اندر کافور ملا ہوگا۔ کافور کیا ہے؟ جنت کی نہریں ہیں، ایسا چشمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ملے گا، جہاں چاہیں گے اس کو چلا کر لے جائیں گے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ جنت کی جو چشمہ ہے کافور، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں گھر ہوگا وہاں سے نکل رہا ہوگا۔ پھر جس بندے کی جتنی اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہوگی، اتنا ہی تیزی کے ساتھ اسی کے گھر کی طرف پیغمبر کریم کے گھر سے وہ نہر آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کچھ وقت تک وہاں ٹھہرے رہے اپنے گھر میں، پھر سوچا میں کہیں اور جاتا ہوں، آپ نے اسی نہر کو اشارہ کیا کہ میری طرف آ جاؤ، تو وہ نہر آپ کی طرف چلتی آئے گی۔ جیسے دنیا کے اندر سام چل کر کے کسی کے پیچھے چلا جائے اس کو بلانے پر، یا پھر یہ پانی کے لائنوں کو کھینچ کر کے کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہو، تو وہاں پھر آپ کے اشارے کے اوپر وہ نہر گھوم کر کے یفجرونہا تفجیرا، جہاں آپ چلانا چاہو گے وہ چل کر کے تمہارے پیچھے آئے گی، یعنی تمہاری مکمل حکومت ہوگی۔ مقصد کیا ہے؟ نیک لوگوں کی مکمل حکومت ہوگی، جیسے چاہیں گے ہوگا، اور ناشکرے لوگوں کی آنکھوں کی، کانوں کے، دل دماغ کی، زبان کی، ہاتھ پاؤں کی، دنیا کی نعمتوں کی شکر نہیں کرتے، ان کا انجام یہ ہوگا کہ زنجیروں میں جکڑو، ہاتھ بھی باندھو، پاؤں بھی باندھو، گردن کے اندر توق ڈال دو کہ سر ہلا بھی نہ سکیں کہ دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے، اور سعیرہ آگ کے اندر ڈال دو جو بھڑکتی آگ ہے۔ ابھی آپ خود اندازہ کریں، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت کے ساتھ بتلا دیا کہ نہ ماننے والے لوگوں کا انجام یہ ہوگا، ماننے والوں کا انعام اور اکرام یہ ہوگا، پھر بھی اگر کوئی بندہ توجہ نہیں کرتا تو پھر اس کی اپنی بدقسمتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔